दोस्तों, मैं खुश आमदीद। गुड लक टू इमरान खान। ये आज कहने को दिल कर रहा है और बहुत ही ज्यादा दिल कर रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के लिए ऐसी मुश्किल पैदा हो गई है जहां से अब इमरान खान का बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 22 लोग ऐसे हैं जो 9 मई के वाकयात में बराह रास्त मुल्ज़म भी हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद भी हैं, और उन्होंने अहम तरीन लोगों के सामने कुछ एतराफ़ात कर लिए हैं, और उन 22 लोगों के एतराफ़ात के बाद उन तमाम लोगों के बयानात मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 के तहत रिकॉर्ड भी करा दिए गए हैं। और रिकॉर्ड कराने का मतलब यह है कि वो तमाम लोगों ने 22 लोगों ने मजिस्ट्रेट के सामने 9 मई के हवाले से इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी है। गवाही देने का मतलब यह है कि इमरान खान के लिए 9 मई के वाकयात में फौजी अदालत में ट्रायल के लिए जो माहौल है वो बन गया है। इसका मतलब यह है कि किसी भी लम्हे इमरान खान को 9 मई के वाकयात में न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बल्कि जो अडयाला जेल से इमरान खान की कस्टडी मुकामी कमांडेंट यानी रावलपिंडी के कमांडेंट के हवाले कर दी जाएगी, और वो कमांडेंट इमरान खान साहब को लेकर चले जाएंगे किसी गुप्त मुकाम पर, और वहां पर दीगर मुल्ज़मान के साथ इमरान खान को गिरफ्तार करके अपने पास महफूज असासे के तौर पर रख लेंगे, और फौजी अदालतों में इमरान खान के खिलाफ ट्रायल का आगाज हो जाएगा। और यह बात भी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इस काम के लिए अब कुछ सदियां नहीं लगेंगी, बल्कि अगले चंद घंटे के अंदर ही इमरान खान को 24 से 48 घंटों के अंदर ही इमरान खान को न सिर्फ 9 मई के वाकयात में बाज़ाब्ता तौर पर मास्टरमाइंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा ऑफिशियली, बल्कि इमरान खान की कस्टडी हासिल करने के लिए भी अदालत से रुजू करके इमरान खान को फौजी अदालतों में कार्रवाई के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। और इस बात के इशारे मिले हैं, और बहुत ही ज्यादा ठोस इशारे मिले हैं, जिनको किसी भी सूरत नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं है। कैसे? यकीनी तौर पर आप जानना चाहिए, क्योंकि ये स्टोरी अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार करती चली जा रही है। आपको मालूम है इमरान खान साहब के खिलाफ इस वक्त साइफर केस है, और वो बहुत शद्दुमत के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ने जा रही है। और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत थी, और आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ साइफर केस की समाअत होनी थी, जहां पर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद होना थी। लेकिन आज इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, और फर्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख मुकर्रर की गई है 23 अक्टूबर, यानी 23 अक्टूबर को इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद की जाएगी। और ऑफिशियली जो ट्रायल कोर्ट है, खुसूसी अदालत है, उसने इस बात का ऐलान कर दिया। आप कहेंगे जनाब इमरान खान के ऊपर तो फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअत्तल हो गई है, और आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को तला जाएगा। अगर इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें आज फिर दोबारा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के रोस्टर को देखना होगा, जहां पर इमरान खान साहब की के लिए मुकदमात के समाअत के लिए कॉज लिस्ट जारी की गई थी, और यह कहा गया था कि सबसे इंपॉर्टेंट मुकदमा जहां पर इमरान खान साहब को साइफर केस में जमानत की सूरत में किसी और मुकदमे में गिरफ्तार ना करने की दरखास्त की गई थी कि जनाब अगर आपकी अदालत ने इमरान खान को साइफर केस में जमानत दे दी तो 9 मई समेत किसी और मुकदमे में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी इमरान खान के लिए ब्लैंकेट जमानत की दरखास्त की गई थी। और इसके साथ साथ इद्दत में निकाह के हवाले से केस को खारिज करने के लिए भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी गई थी। होता कुछ यूं है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अचानक ही इस कॉज लिस्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, और इमरान खान के ये दोनों मुकदमात भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए जाते हैं। इसी दौरान जब साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होती है, और अडयाला जेल में समाअत के इख्तिताम के बाद इमरान खान की लीगल टीम बाहर निकलती है, और इमरान खान की लीगल टीम के सबसे इंपॉर्टेंट रुकन जनाब शेर अफजल मरवत साहब, सलमान सफदर साहब बजाते खुद इस बात का इजहार करते हैं कि इमरान खान को अब 9 मई के मुकदमात में गिरफ्तार किया जाएगा, और वो इस बात का भी एतराफ़ करते हैं कि 22 अफराद ने इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 164 के तहत इमरान ये जो है अपनी जो गवाही है इमरान खान के खिलाफ वो रिकॉर्ड करा दी है। और खुद वो इस बात का इजहार करते हैं शेर अफजल मरवत साहब कि इमरान खान का ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट में होगा। इसका मतलब ये है कि इस बात को बाज़ाब्ता तौर पर कन्वे कर दिया गया है। दूसरी अहम इस वक्त अगर संगे मील हम इस हवाले से देखें तो वो उस्मान डार, फरूख हबीब और सदाकत अब्बासी,
ان 3 لوگوں کے باضابطہ طور پر بیانات ہیں، ٹی وی انٹرویوز ہیں جو انہوں نے دیے ہیں، پریس کانفرنسیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں، اور ان تمام تینوں جو پی ٹی آئی کے سرکردہ لیڈر سے ان کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہ بھی اسی طرف اشارہ کرتی ہے کہ عمران خان اس سارے کھیل میں ایک مرکزی کردار تھے، مرکزی کردار ہیں، اور اب بھی اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں موجود نوجوانوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لا کر کھڑا کرنے میں کوئی جو ہے نا وہ دقیقہ فرو گزاشت نہیں کریں گے، یعنی وہ ہر طریقے سے اپنے اس عمل کو جسٹیفائی بھی کریں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرنے کا جو ان کا ایجنڈا ہے اس کو تکمیل تک پہنچائیں گے۔ اب اگر عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ کارروائی ہوتی ہے جس کے بارے میں معتبر ترین ذرائع نے تصدیق بھی کی ہے کہ عمران خان صاحب کو بہت جلد کسٹڈی میں بھی لیا جائے گا اور ملٹری کورٹ میں عمران خان کے ٹرائل کا آغاز بھی ہوگا، تو یہ ایک بہت ہی سنگین قسم کی علامت ہے۔ عمران خان صاحب کو اسے کسی بھی صورت میں ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ یہ بظاہر جو میں نے آپ کے سامنے 3 آپشنز رکھے تھے جہاں پر عمران خان صاحب کو کسی نہ کسی صورت ریلیف ملنے کا امکان تھا، اچانک ایک ہی دن میں یہ تینوں کی تینوں چیزوں کو وڈرا کرنا اور عمران خان کو اوپن کر دینا 9 مئی کے لیے، یہ اس بات کا اظہار ہے کہ عمران خان کے لیے اب اس سارے یہ جو ہے نا یہ جو بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کے لیے، یہ جو موت کا کنواں جہاں پہ 9 مئی کی گاڑی گھوم رہی ہے، اس میں سے اب عمران خان کے لیے باہر اپنے آپ کو پل آؤٹ کرنا میرا خیال ہے ناممکن ہو گیا۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کے اور بھی کچھ قریبی دوست احباب موجود ہیں، ان کے رشتہ دار موجود ہیں جو اس وقت ملٹری کورٹس میں اپنے مقدمات کا آغاز شروع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی انٹروگیشن ہوئی ہیں اور انہوں نے بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ اشارے دیے ہیں، اور عمران خان صاحب کے لیے جو اڈیالہ جیل سے باہر نکل کے ملٹری کورٹ میں جانے کا جو راستہ ہے وہ اب ہو گیا ہے ہموار، اور اسی لیے ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائل میں ہونے والی ہلچل نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر سائفر کے معاملے میں جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہیں کہ اس سے اب پیچھے ہٹنا یا عمران خان کو بچانے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا بہت ہی زیادہ ممکن ہو گیا، کیونکہ کل سائفر کے کیس میں پروسیکیوٹر جناب راجہ رضوان صاحب کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو اس بات پر بڑی وضاحت کے ساتھ کہی گئی کہ وزیر اعظم نے عمران خان نے بطور وزیر اعظم جان بوجھ کر سائفر کے معاملے کو ایشو بنایا، اور انہوں نے اب جو آرٹیکل 48 کے تحت امیونٹی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا اب ان کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ عمران خان نے سیاسی فائدے کے لیے سائفر کو استعمال کیا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی 2023 میں کی گئی ترمیم کا اطلاق انہوں نے کہا جی ابھی ہم اس کیس میں نہیں کر رہے، لیکن اگر یہ جو اب ہونے والی ترمیم ہے اس کو اس میں شامل کر لیا جائے تو پھر عمران خان کے خلاف جو سزا بنتی ہے وہ موت ہے، پھانسی ہے جو عمران خان کو اس کیس میں ملے گی۔ یہ راجہ رضوان صاحب نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، اور یہاں پر بھی انہوں نے اس پوری چین کا ذکر کیا ہے جو اس سائفر کے معاملے میں موجود تھی، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کیس میں سائفر اسسٹنٹ نعمان اور اس کے بعد ڈپٹی ڈائریکٹر عمران ساجد، حسیب بن عزیر، سابق سیکرٹری خارجہ سہیل محمود، انہوں نے کہا جناب ان 4 لوگوں کا سیکشن 164 کا بیان لے لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں سائفر آفیسر شامو کیسر، ڈی ایس پی ایم ایس حسیب گوہر، ساجد محمود ڈی ایس وزیر اعظم آفس، اور اعظم خان پرنسپل سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر کا بھی 161 کا بیان لے لیا گیا ہے، اور اس سارے بیان میں ان تمام لوگوں نے عمران خان کے لیے جو صورتحال ہے وہ مشکل کر دی ہے، کیونکہ ان تمام لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عمران خان نے جان بوجھ کر اس سارے کے سارے معاملے کو الجھایا، اور ایک ایسا بنیادی نقطے کا اظہار کیا راجہ رضوان صاحب اور شاہ خاور صاحب نے جس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ سائفر آیا 7 مارچ کو، 9 مارچ کو شاہ محمود قریشی نے اس سائفر کے بارے میں عمران خان کو آگاہ کیا، 27 مارچ کو عمران خان نے جلسہ کیا اسلام آباد میں پریڈ گراؤنڈ میں،
اور جلسے کے اندر اور اس کے بعد دی جانے والی ایک نشری تقریر میں عمران خان نے اس سارے کے سارے سائفر کے کانٹینٹ کو پبلک کے لیے ریلیز کیا اور سب کچھ پبلک میں لے آنے کے بعد جلسے کرنے کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے 31 مارچ یا 30 مارچ کو انہوں نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس بلا کے اس معاملے کو وہاں پر اٹھایا، جو اگر سیکوینس کو دیکھا جائے تو سائفر کی کاپی 7 مارچ کو آنے کے بعد 9 مارچ کو عمران خان کے پاس وزیر اعظم آفس میں موصول ہونے کے بعد اگلے مرحلے میں اس معاملے کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں لے کے جانا چاہیے تھا، جو عمران خان نے نہیں لے کے گئے، بلکہ اس دوران انہوں نے اس پورے معاملے کو پلے اپ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 ایشوز اس وقت چل رہے ہیں، سائفر اور 9 مئی، یہ دونوں عمران خان کے لیے مشکل چلے گئے۔ اور دلچسپ بات پر جو آپ کو میں بتاؤں کہ ان دونوں معاملات میں جو گواہوں کا فگر ہے وہ بڑا ہی آئیڈینٹیکل ہے، 22 لوگ عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں گواہ ہیں۔ 22 لوگوں نے 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کے خلاف مجسٹریٹ کے سامنے سیکشن 164 کا بیان ریکارڈ کرایا ہے۔ 22 لوگوں کے اس گواہی اور 22 لوگوں کی اس گواہی سے عمران خان کے لیے جو مشکل ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ اب اگر 9 مئی میں عمران خان ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، تو فوجی عدالت میں ان کے خلاف کارروائی کیا ہوگی؟ اور عمران خان صاحب کی 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہونے کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو اگر ان پر جرم ثابت ہو جاتا ہے فوجی عدالت میں، تو ان کو میکسیمم سزا کیا ہوگی؟ فوجی عدالت کے اندر اس وقت جو عمران خان کا ٹرائل چلے گا، وہاں پر عمران خان کو فوری طور پر سزائے موت نہیں دی جائے گی، یہ بات طے ہے۔ فوجی عدالت عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 یعنی سنگین غداری کا مقدمہ چلانے کی سفارش کرے گی، کیونکہ عمران خان نے اور یہاں پر موجود دیگر لوگوں نے اس بات کا مصدقہ طریقے سے تصدیق کی ہے کہ 9 مئی بنیادی طور پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر کے خلاف بغاوت کی ایک منظم کوشش تھی، اور اس کے چکر کے اندر فوجی قیادت کو منظر سے ہٹا کر کسی اور شخص کو بطور چیف آف آرمی سٹاف لانا تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ جو اس وقت کی کولیشن گورنمنٹ تھی اس کو بھی جھٹکا دے کے فارغ کرنا تھا۔ لہٰذا یہ ایک سنگین غداری کا ایک مرتکب ہوتے ہیں وہ تمام لوگ جو 9 مئی میں ملوث تھے، اور خصوصی عدالت اور فوجی عدالت دونوں کی طرف سے اس بات کا اشارہ ملے گا کہ عمران خان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ فوجی عدالت میں عمران خان کو سزا ہوگی، لیکن اس سزا کے بعد جو کم از کم عمر قید کی سزا ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا۔ اس کے لیے آنے والی گورنمنٹ جو ہے کابینہ سے بھی اور پارلیمنٹ سے منظوری لے کر جو آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کے لیے، جس طرح مشرف صاحب کے لیے انہوں نے ایک خصوصی عدالت بنائی تھی، اس کے لیے بھی خصوصی عدالت بنے گی، اور وہ عدالت عمران خان صاحب کا ٹرائل کرے گی بغاوت کے جرم میں، اور وہاں پر بھی عمران خان صاحب کے لیے جو صورتحال ہے یہ ہو رہی ہے مشکل۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں عمران خان کے لیے جو میرا نہیں خیال سیاسی میدان میں بھی ان کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں، اور عدالتی میدان میں بھی عمران خان صاحب کے لیے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ اور وہ اشارہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کیا تھا ایک ٹاک شو میں، وہ اشارہ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کافی خطرناک تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑیں گے، اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بارگیننگ پوزیشن پہ نہیں آئیں گے، کوئی بارگین نہیں کریں گے، تو پھر طاقتور کے پاس آپ کو مٹا دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی تھی۔ میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کوئی نوبت آئے گی، البتہ قانونی طریقے سے شاید اس طرح کی کوئی نوبت آ جائے جس کے اشارے مل رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ جو کارروائی شروع ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان کے لیے صرف اور صرف یہی لفظ کہنے پڑیں گے، گڈ لک ٹو یو مسٹر عمران خان۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔